تو میں اس بچے کی بات نہیں کر رہا, میں نارمل ایک عام اصول اور ضابطے کی بات کر رہا ہوں. یہ تو حادثے تو اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں, اس میں صبر کرنا چاہیے. نارملی ہماری سوسائٹی میں بچوں کی حفاظت نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ بہت غافل ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا, بھیج دیا, پٹ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, پوچھنے والا ہی نہیں ہے کوئی. کزنوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں, سلا دیتے ہیں, تو دیکھتے نہیں ہیں کہ بھائی کوئی غلط کوئی یوز تو نہیں کر رہا بچے کو. تو اسی طرح فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, انٹرنیٹ پر جو ہومو سیکشولیٹی ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, تو بچوں کے ریپ کے واقعات بھی بہت ہو رہے ہیں. تو بچوں کے ریپ کے واقعات ہوتے ہیں, پھر اس خوف سے کہ بچہ بتا نہ دے ان کو قتل بھی کیا جاتا ہے. یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. پہلا ایسا واقعہ میں نے 15 سال کی عمر میں سنا تھا. ہمارے محلے میں ایک بچے کا ریپ کیا کسی نے, اور اس کا سر, اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا, اس بچے کو قتل کیسے کیا ہے, کیونکہ ڈر تھا کہ بچہ بتا دے گا. اس بچے کو رات کو لے جا کے نا بہت بڑا پتھر اس کے سر پہ مار کے کچل کے ہلاک کیا. 7-8 سال کا بچہ تھا. کیونکہ جب یہ جنسی درندوں کی شہوت دماغ پہ چڑھتی ہے نا, اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اب آپ بتاؤ, جس نے اس بچے کو قتل کیا, کیا وہ کوئی دور کا ہو سکتا ہے؟ کوئی دور کا بندہ ہوتا تو وہ ریپ کر کے بھاگ جاتا. اس کا مطلب وہ کیا تھا, قریبی تھا. اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر اس بچے نے بتا دیا نا تو زندگی بھر کے لیے میری عزت ختم. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ عزت دار آدمی تھا, ورنہ جو پہلے سے ہی بے عزت آدمی ہوتا ہے اس کو اپنی بے عزتی کی کوئی پرواہ, کم از کم اتنی سنگین پرواہ نہیں ہوتی. اس کا مطلب کوئی بہت ہی خاندان میں میچور آدمی تھا بھی اسی خاندان کا, اور تھا بھی ایسا جس کی لوگ عزت کرتے تھے. وہی یہ حرکت کر سکتا ہے, کیونکہ اور کوئی قتل کا ذریعہ اس کو ملا نہیں, تو اس نے کہا فی الحال اس کی جان چھڑاؤ. اور ظاہر ہے ہر انسان کے سینے میں دل ہے, کتنا ہی درندہ ہو, ایسے معصوم بچے کو قتل کرنا آسان کام ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے اس میں ٹھڑک انتہا کو پہنچ چکی تھی. تو یہ ہماری سوسائٹی کیا, یہ پوری دنیا میں ایسے ٹھرکی موجود ہیں. یہ میں واقعہ سنا کے آپ کو ڈرانا مقصد نہیں ہے, ماؤں کو باپوں کو یہ بتانا مقصد ہے اپنے بچوں کی نگرانی کرو. اور وہی جو میں نے ابھی گھنٹے کی تقریر کی ہے نا, کہ کزنوں سے بھی بچاؤ, چاچے ماموں سے بھی بچاؤ, ان کو کلوز نہ ہونے دو ان سے بہت زیادہ. اور پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں, بدگمان نہ ہو کہ چاچا برا ہے, ماموں برے, کزن برا ہے. نہ بھائی 99% ٹھیک ہی ہے, لیکن ایک برے سے بچانے کے لیے پابندیاں 99 پر لگانی پڑتی ہیں. اسلام نے عورت کو پردے کا کیوں حکم دیا؟ کیا سارے مرد ٹھرکی ہوتے ہیں؟ کیا جو بھی بے پردہ عورت آپ کے سامنے آگے بیٹھے گی تو آپ کو کیا غلط جذبات پیدا ہوں گے؟ نہیں بھائی نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر دفعہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آدمی کو جذبات پیدا ہو, اور جذبات پیدا ہو بھی رہے ہو تو کیا کر لے گا آدمی. لیکن اسلام نے برائی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کہ بھائی اس بحث میں مت پڑو کہ کس کی آنکھیں اچھی ہیں کس کی آنکھیں بری ہیں, عورت کو حکم دیا پردہ کرنا ہے آپ, کیونکہ اس بحث میں ہی نہیں پڑو. تو یہ ہی اصول ہے زندگی گزارنے کا. جب سوسائٹی میں ایک چیز آپ جانتے ہیں قتل ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں. وہ بیچاری زینب بچی تھی, اس کے تو شکر ہے اس کے قاتل کو لٹکا دیا پھانسی پہ, تو وہ بھی کیمرے سے ٹریس ہو گیا, ورنہ کیا پتہ چلتا کون ہے. تو اس طرح بہت ساری بچیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں. تو آپ کو چاہیے, بہت سے بچے تو بتاتے نہیں ہیں, ڈر جاتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں. اور جب بار بار کسی بچے کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ خود اس کو لت پڑ جاتی ہے, عادت پڑ جاتی ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کریں, ان کو بتائیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں اگر کسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا نا صف میں, ظہر کی نماز میں, اگر عصر میں بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوں تو میرے ابا مجھے پوچھتے تھے تمہارا کیا لگتا ہے, تم ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے, عصر میں بھی. انکوائری ہوتی تھی, حالانکہ بہت نیک خاندان تھا ان کا. تو فرمائے انکوائری ہوتی تھی. تو آپ نے اگر کسی بچے کو دیکھا, کسی بڑے سے دوستی لگائی ہوئی ہے, اپنے بچے کو دیکھا, تو آپ بچے سے بولے بیٹا آپ کو اس سے دوستی کی اجازت نہیں ہے. تو بہت اس میں لوگ بسوں میں اپنے ٹین ایج جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اکیلا بھیج دیتے ہیں. بسوں میں ایک سے ایک اوٹ پٹانگ قسم کا آدمی پڑا ہوا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی, اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں, بالکل کوئی نگرانی نہیں ہے. تو یہ بہت ساری چیزوں کی نگرانی کرنی پڑتی ہے. اور فیس بک سے بھی بہت سارے بچے خراب ہوتے ہیں. بچوں کو فیس بک پہ آئی ڈی بنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے.